نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سٹیج پر تشریف فرما جملہ علماء کرام، اور میرے سامنے تمام حضرات جو آج اس کانفرنس میں شریک ہوئے اور اس ناسازگار موسم میں آپ کا یہاں آنا اور علماء کرام کا یہاں تشریف لانا اور میری حاضری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے ہی اختصار سے اپنی گفتگو کا آغاز اس تمہید سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ، آپ کہہ دیں سارے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پھر سے کہہ دیں، اگر ان کے بعد کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا اور وہ نبی چاہے حقیقی ہوتا یا غیر حقیقی ہوتا، تشریعی ہوتا یا غیر تشریعی ہوتا، ذلی ہوتا یا بروزی ہوتا، اگر کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو یہ مرزا قادیانی اس کا اہل نہیں تھا کہ یہ نبی بنتا۔ یہ ہے میرا وہ تمہیدی جملہ جس سے آگے میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک قرآنی آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اور دوسرا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ میں پہلے اس پر ذرا گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دو لا ایسے ہیں کہ جو جہاں آ جائیں تو باطل کے پاس کچھ بچتا، ذرا اونچی آواز سے بولیں آپ، اگر یہ 15-20 منٹ کی گفتگو ہے تو میرے ساتھ ذرا چلیں۔ یہ دو لا اپنے بعد والوں کے لیے، جیسے پنجابی چاہتے ہیں نا، انہاں دے پلے ککھ نہیں بچدا۔ ایک لا وہ ہے جو کلمے میں ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، پڑھ لیں ایک دفعہ آپ بھی، ماشاءاللہ۔ یہ ہے لا، اور اس کے بعد ہے الہ۔ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اب اس میں کتنی وسعت ہے؟ فرمایا کہ یہ جو سورج تپش اور حرارت بکھیرتا ہے، یہ سورج بھی الہ، بولیے اونچی آواز سے ذرا، اور یہ میٹھی میٹھی روشنی دینے والا چاند بھی الہ نہیں۔ فرشتے بھی، بولو ذرا اونچی آواز سے یار، فرشتے بھی الہ نہیں، نوری بھی الہ نہیں، ناری بھی الہ نہیں، عرشی بھی الہ نہیں، فرشی بھی الہ نہیں، درخت بھی الہ نہیں، پتھر بھی الہ نہیں، زندہ بھی الہ نہیں اور مردے بھی الہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، الہ اور کوئی نہیں مگر، اب اللہ کے سوا الہ، یہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ اب یہی الہ دوسرا آیا اور اس نے آ کر اسی طرح نفی کی جیسے پہلے الہ نے معبودان باطلہ کی نفی کر دی۔ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، لا الہ۔ یہ جو دوسرا الہ آیا، اس نے کہا لا نبی، اونچی آواز سے ذرا کہو نا، فرما گئے یہ ہادی، ذرا اور جوش سے کہیں یار، پتہ چلے یار آپ ختم نبوت کے پروانے فرزانے دیوانے بیٹھے ہیں۔ فرما گئے یہ ہادی، فرما گئے یہ ہادی، نبی کوئی نہیں میرے بعد، کوئی نہیں جس کے سر پہ تاج نبوت سجایا جائے گا، لا نبی آبادی۔ اب یہ مرزا قادیانی کو دیکھیں آپ، اس نے بھی دعویٰ کیا۔ وہ حضرت شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کوئی چجدہ بندہ، چجدہ کوئی گل کردانا کہ میں نبیاں تا چلو بندہ کوئی سوچے ہا، اس نو ویکھو جیڑا یک چشمے، اچھی آواز نہ بولنا ذرا، نبی ایسے نہیں ہوا کرتے، نبی
معصوم ہوا کرتے ہیں. معصوم نبیوں کی جماعت وہ جماعت ہے جو معصومین کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے بولو؟ اب ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء کیا ہیں؟ معصوم ہیں. ذرا چند منٹ آپ مجھے دے دیں تاکہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں. معصوم کون ہوتا ہے؟ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کرتا نہیں. جو گناہ کرتا نہیں، گناہ کی طرف جاتا نہیں. معصوم وہ ہوتا ہے جس سے رب گناہ ہونے دیتا نہیں. گناہ ہونے معصوم ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. جب زلیخا نے دروازے کھڑکیاں بند کر کے اور ایک ماحول بنا کے کیا کہا تھا اس نے؟ ہئی تلک یوسف، کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک تو اور ایک میں. موقع بڑا اچھا ہے. زلیخا کہنے لگی ہے تالک، اور یعقوب کے فرزند نے کہا تھا معاذ اللہ. ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. یار کیا کہا؟ معاذ اللہ. گناہ سامنے آیا، زلیخا کی صورت میں آیا، بن سمر کے آیا، تزئین و تحسین سے آیا، آرائش و زیبائش سے آیا. اور ابن یعقوب کا تقوی اور اس کی معصومیت دیکھیں. وہ کہتا ہے معاذ اللہ. کس کی پناہ میں؟ بولو کس کی پناہ میں؟ زلیخا پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے جس کی دعوت دے رہی ہوں نے میں گناہ کی، اگر تو نہیں کرے گا تو تیری عزت اور تیری عظمت وہ خاک میں ملا دوں گی. اب حضرت یوسف بیٹھے ہیں، بند کمرہ ہے، تالے بند ہیں. تالا لگا ہوا ہو تو دروازہ نہیں کھلتا، اور دروازہ نہ کھلے تو بندہ باہر نہیں جا سکتا ہے. دروازے بند، تالے لگے، چٹکیاں لگی، کنڈیاں لگی. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف کے دل میں ڈالا، یوسف یہاں بیٹھنا نہیں، تیرا کام ہے دروازے کی طرف بڑھنا اور دروازوں کو کھول دینا. یہ میری رحمت کا کام ہے. دروازے کھلے کہ نہ کھلے؟ اور بولو. یوسف بھی باہر نکلا، زلیخا بھی باہر نکلی. اس وقت قرآن مجید نے یہ بولا جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. پیغمبر وہ ہوا کرتا ہے، نبی وہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ گناہ اس سے ہٹا دیا کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء. ہم نے یوسف کو نہیں ہٹایا بلکہ گناہ کو یوسف سے ہٹا دیا. یہ کون ہوتا ہے؟ بولو. یہ نبی ہوتا ہے. بولو نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مرزے کو دیکھو، آپ سنتے رہے ہیں علماء کرام سے. حضرت چنوٹی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مرزائیوں سے کبھی بات کرنی پڑے نا، وہ آپ کو لے کے آئیں گے حیات عیسیٰ پہ بات کر لو، فلاں موضوع پہ بات کر لو. وہ کہتے تھے کسی اور عنوان پر بات نہیں کرنی، ان سے بات یہ کرو کہ مرزا کو ایک اچھے کردار والا انسان ثابت کرو. کردار کا اچھا ثابت ہو جائے،
اس کی اپنی کتابوں سے ایک بد کردار بندہ، بیڈ کریکٹر بندہ، عورتوں کے اندر بیٹھنے والا بندہ، عورتوں کے اندر اختلاط رکھنے والا، اور وہ اپنے آپ کو نبی کہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو معصوم ہو۔ بولو کیا ہو؟ نبی کیسے مانے تجھے؟ نبوت کی تو بہت عظمت اور شان ہوتی ہے۔ دیکھو نا، معصوم کا ایک میں نے لفظ بولا ہے، حضرت مولانا تشریف فرما ہے انس صاحب، اب صحابہ کرام کی جماعت دیکھیں آپ کتنی عظمت والی ہے۔ اگر کوئی تشریح یا غیر تشریح یا کوئی بروزی یا ذلی اگر کسی نے آپ کے سائے کے نیچے رہ کے نبی بننا ہوتا تو مرزا تیرے پہ مور لگنی تھی۔ تو کہتا ہے خاتم، نبی علیہ السلام کی مور جس پہ لگ جائے وہ نبی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر یہ مور لگنی ہوتی تو سب سے پہلا ایمان قبول کرنے والا صدیق اکبر پہ لگتی۔ لگتی کہ نہ لگتی؟ بولو یار۔ ابو بکر پہ نہ لگتی؟ اس عمر جس کے بارے میں کائنات کے تاجدار نے کہا تھا لو کان بعدی، اور بولو یار آپ ختم نبوت کے پروگرام میں آئے بیٹھے ہیں، اور بیٹھے آپ ایسے ہیں جیسے بس آپ کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے لیے تو سب کچھ قربان کرنا ہے۔ یہ ختم نبوت کا پودا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں ذرا دھیان سے سننا، یہ ختم نبوت کا پودا اور یہ ختم نبوت کا جو پیڑ ہے اور یہ جو درخت ہے ہمارے پاک پیغمبر کا لگایا ہوا، بویا ہوا، جس کی پاسداری صحابہ نے بھی کی، جس کی پاسداری صدیق اکبر نے بھی کی، جس کی پاسداری کے لیے ہزاروں صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ رب کائنات کی قسم ہے ہر پیڑ اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کے پیڑ پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بولو ذرا اونچی آواز سے۔ یہ اس کی حفاظت انشاءاللہ ہم کریں گے، مرزا ہو یا کوئی اور ہو، کسی جگہ سے بھی اٹھ کے آ جائے، جب تک ختم نبوت کے یہ دیوانے اور پروانے موجود ہیں ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یار اگر مور ہی لگنی تھی ان پہ عمر پہ لگ جاتی یار، اور بول تو دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تواڈی زبانہ کیوں گنگ ہو گئی یار؟ کمال نہیں ہو گئی؟ مجھے کہنا پڑنا ہے پیار نہیں ہے آپ کو؟ پیار ہے تو پھر آپ اپنی زبان سے صحابہ کرام کی عظمت کے بارے میں بھی یہ گواہی دے دو جنہوں نے ختم نبوت کے اس کاز کے لیے جانیں قربان کی تھی، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، جیسے ختم نبوت کے لیے ہم جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ناموس صحابہ کے لیے بھی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بولو اونچی آواز سے ذرا، ہاتھ اٹھا کے ذرا۔ کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ ہم اس معاملے میں کسی کو نہیں لانا چاہتے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ سٹیج چھوڑ دو، ختم نبوت کا سٹیج چھوڑ دو، یا توحید و سنت کا سٹیج چھوڑ دو، یا عظمت صحابہ کا سٹیج چھوڑ دو، دنیا چھٹ سکتی ہے لیکن یہ سٹیج نہیں چھٹ سکتے۔ بولو ذرا اونچی آواز سے، بے شک، سارے کہو بے شک۔ یار وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
فرمایا اگر لو، یہ وہی لو ہے، لو کان فیہما آلہۃ، اے نبی کوئی نہیں آئے گا، ایک اللہ الہ ہے، لا الہ، اللہ کہتی ہیں اگر دو الہ ہوتے لفسدتا، پھر کیا ہوتا؟ ایک آندہ می وسانا ہے تے دوجا کیا آدھا، ایک نے آکھدا سی میں سورج چاڑنا تے دوسرے نے کیا آکھنا سی۔ یہاں پر میں رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی وہاں بچروی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور کائنات کا نظام نہ چلتا، لیکن اس مرد کلندر نے کہا معنی مفہوم یہ کرو اگر دو الہ ہوتے تو ان سے یہ کائنات سنبھالی نہ جاتی۔ کون ہے سنبھالنے والا؟ کون ہے سنبھالنے والا؟ کون ہے کائنات کا رکھوالا؟ کون ہے کائنات کا مالک اور مختار؟ عمر کون؟ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر وہ تو شے کی ہو، جب تو بولتا ہے تو رب تیرے بول قرآن بنا دیتا۔ کیا بات ہے، حق تیری زبان پہ جاری ہے۔ اور وہی عمر تھا جس کو ہدایت ملی، دائرہ اسلام میں آیا، میرے پاک پیغمبر کا غلام بنا، اس کے لیے بھی سبب رب کا قرآن بنا۔ بڑے آگے نہ بڑے آ بولو۔ اب میں حضرت کی موجودگی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، یار قرآن سے کس قدر محبت ہے عمر کو، صاحب قرآن سے کس قدر ہے محبت عمر کو۔ پہلے قرآن سننا نہیں چاہتا، جو قرآن پڑھتا ہے اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، زخمی کرتا ہے، لیکن جب قرآن سے منسوب ہو گیا تو جب یہ عمر زمین پہ بولا کرتا تھا، رب عرش سے عمر کے الفاظ کو قرآن بنا کے نازل کر دیا کرتا تھا۔ اے مور عمر تے لگ دی کہ نہ لگ دی؟ او بولو تے صحیح یار، اے آدھا میرے تے مور لگ گئی ہے، تیرے تے دوجی مور لگی ہوئی ہے بچو، تیرے تے ہور مور لگی ہوئی ہے۔ پیغمبر کیا ہوتے ہیں؟ بولو معصوم، بولو کیا ہوتے ہیں؟ میں آخری ایک دو جملے کر کے اپنی معروضات ختم کروں گا۔ صحابہ کیا ہیں؟ بولو معصوم ہے کہ غیر معصوم؟ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ ہاں اے ویکھیا جے نا، حالیں تھوڑی تربیت ہون والی ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصوم کون ہے؟ انبیاء۔ بولو کون ہے؟ جس سے گناہ نہ ہو۔ صحابہ کی وہ جماعت ہے جو معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ میں آخری جملہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا آپ سے، تاکہ تھوڑا سا صحابہ کی عظمت کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ یار دل ٹھڈے ہو جان ساڈے لوگ جو سانو آدھے نے وکیل صحابہ تے فلانا تے فلانا، تے پتہ تے لگے نا کوئی وقت صحابہ دا وکیل بھی کھلوتا ہے۔ الحمدللہ حضرت بھی بیٹھے ہیں وکیل صحابہ۔ معصوم نہیں، ممکن ہے صحابہ سے گناہ ہو جائے۔ بولو ممکن ہے صحابہ سے گناہ ہو جائے۔ رب قرآن مجید میں کہتا ہے او میرے پاک پیغمبر، اگر تیرے صحابہ سے گناہ ہو بھی جائے گا میں پہلے سے اعلان کرتا ہوں لہم، بولو لہم، میں انہوں نے کیا کیتا؟ بولو کیا کیتا؟ لہم مغفرتن، میں نے سب کی کیا کر دی ہے؟ بخشش کر دی ہے۔ بولو کیا کر دی ہے؟ بخشش کر دی ہے۔ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار،
اللہ بڑائی تے جنت سارے واسطے ہے، لیکن رب دی قسم جنت نو سواریا رب نے نبی دے صحابہ واسطے وے۔ پہلا مصداق جنتیوں کا کون ہے بولو؟ صحابہ۔ دو لا ہیں، ایک لا کلمے میں ہے لا الہ لا الہ، اور ایک لا یہاں پہ ہے لا نبیہ، میرے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہوگا، کوئی نبی آئے گا ہی نہیں۔ تو کوئی اگر کر لے وے دعویٰ پھر کیا ہے؟ کذابون دجالون کلہم یزعم کلہم۔ کوئی یاد آیا جی جملہ؟ انہوں نے نہیں یاد آیا، سالوں یاد آ گیا۔ وہ بندیالوی صاحب جب کہتے تھے نا کلن، تو سب آکھ دو، تو سب آکھ دو کلن، فتح مکہ سے پہلے والے بھی اور فتح مکہ کے بعد والے بھی، کلن وعد اللہ الحسنى، رب نے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ بڑی تکلیف ہوندی لوگوں نے تے صحابہ دے بارے گلاں چننیاں صحابہ دے بارے، کدی پیو دے بارے بھی چنیاں نہیں۔ وہ بولو تو صحیح یار، اس پتر نو کیا آکسو جڑے پیو دے عیب تلاش کرے، پیو دیاں گلاں چنے، آکھو گے گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ اور میں کہتا ہوں رب کائنات کی قسم ہے، میں ساری کائنات کے باپوں کو صدیق اکبر کے جوتے کے نیچے لگی ہوئی خاک کے مقابلے میں بھی نہیں سمجھتا۔ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان و علی ہیں، یہ صحابہ ہیں جو ختم نبوت کے گواہ ہیں۔ بولو یہ جو لوگ ہیں نا، یہ گواہوں پہ جرا کرتے ہیں، گواہوں پہ۔ گواہ ختم کر دو۔ ختم نبوت کے گواہ کون؟ قرآن کے گواہ کون؟ دین کے گواہ کون؟ اسلام کے گواہ کون؟ اگر صحابہ سو ایک طرف کر دو، رب دی قسم دین دے پلے بچدا ہی کوئی نہیں، بچدا ہی کچھ نہیں۔ صحابہ جیسے وہ کہتے ہیں نا بدالی صاحب کہ معاویہ دروازہ ہے صحابہ کے لیے۔ کیا ہے بولو؟ معاویہ کا دفاع کرو، معاویہ کی عظمت کو بے داغ کر کے بیان کرو، تاکہ کوئی شخص اس دروازے تک پہنچے گا نہیں تو پھر ابو بکر کی صداقت بھی باقی رہے گی، عمر کی عدالت بھی باقی رہے گی۔ صحابہ گواہ ہیں اور ان کی ناموس کا دفاع کرنا بھی ہم پر کیا ہے؟ لازمی امر ہے۔ اے دو لا پکے بنا لو، ان دو لاؤں یاد کر لو، لا الہ لا نبیہ۔ موت آئے تو ہماری اسی عقیدے پہ آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔